ایک دن میں سب سے زیادہ خون جس جگہ بہا وہ چٹاکانگ کا وہ حصہ ہے جسے پہاڑ تلی کہتے ہیں۔ وہ واقعی ظلم کے پہاڑ تلے آ گیا تھا۔ وہاں 3 مارچ کو 102 غیر بنگالیوں زیادہ تر باہریوں کو تہ تہ کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر موجمدار نے جنہیں چٹاکانگ کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا، اس قتل و خون کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر کارروائی نہ کی۔ یہ وہی بریگیڈیئر ہیں جن سے میں نے فوج میں بنگالیوں کا کوٹا دگنا کرنے کے سلسلے میں انٹرویو لیا تھا۔ چٹاکانگ کا ذکر صرف نمونے کے طور پر کیا ہے۔ اس طرح کی بہت سی وارداتیں مشرقی پاکستان کے کئی علاقوں میں ہوئی جہاں عوامی لیگ کے غنڈوں کو منمانی کرنے کا موقع ملا۔ خود ڈھاکہ میں حالت تشویشناک تھی، شہریوں میں احساس تحفظ ختم ہو چکا تھا، ہر وقت موت سر پر منڈلاتی نظر آتی تھی۔ لوگ اپنا گھریلو سامان اونے پونے بیچ کر مغربی پاکستان جا رہے تھے۔ گلشن کالونی اور بانانی کالونی جو ڈھاکہ کا گلبرگ کہلاتا تھا کہ لوگوں نے پی آئی اے کے ٹکٹ کے عوض، جس کی مالیت صرف 250 روپے تھی، اپنی نئی کاریں دے دیں۔ بعض نے اپنا بھرا ہوا گھر دوسروں کو سونپ کر راہ فرار اختیار کی۔ ہوائی اڈے پر دن رات ٹکٹ کے امیدواروں کی لمبی لمبی قطاریں لگی رہتی تھی۔ لوگ رات کو بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹتے تھے کہ اگلے روز ان کی باری پیچھے چلی جائے گی۔ یہ نظارہ بہت رقت انگیز تھا، جیسے سمندر کی بے رحم لہروں نے بحری قزاقوں کے ہاتھوں لٹے پٹے اس بے یار و مددگار قافلے کو ساحل کی یخ بستہ ریت پر پھینک دیا ہے۔ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اب اس کا کوئی مددگار نہیں۔ عوامی لیگ کے رضاکاروں نے ہوائی اڈے کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر چوکیاں، چیک پوسٹ قائم کر رکھی تھی تاکہ بنگلہ دیش کی دولت کے انخلا کو روکا جا سکے۔ سب سے بڑی چوکی شہر سے ہوائی اڈے کو آنے والی بڑی سڑک پر فارم گیٹ کے قریب واقع تھی، جہاں شہر سے آنے والے ہر مسافر کو روکا جاتا اور اس کی تلاشی لی جاتی۔ ایک روز ایک پٹھان رکشا میں سوار وہاں سے گزرنے لگا تو اسے بھی روک لیا گیا۔ اس نے مزاحمت کی تو وہیں قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش گھسیٹ کر سڑک کے کنارے ایک نالی میں پھینک دی گئی۔ یہ واقعہ دن دہاڑے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں صرف چند 100 میٹر کے فاصلے پر پیش آیا۔ تھوڑی دیر بعد فوجی جوانوں پر مشتمل ایک ٹولی بھیجی گئی تاکہ وہ میت کو لے کر چھاونی میں دفنا دیں کہ یہی واحد جائے امان تھی زندہ اور مردہ محب وطنوں کے لیے۔ جوں جوں 7 مارچ کی فیصلہ کن تاریخ قریب آتی گئی، ڈھاکہ افواہوں اور خدشوں کی لپیٹ میں آتا گیا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب شیخ مجیب الرحمن کو رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں جلسہ عام سے خطاب کرنا تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ اس روز وہ بنگلہ دیش کی آزادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں گے۔ کئی لوگوں کا خیال تھا کہ اس سے اس صورتحال کو باضابطہ اعلان نصیب ہو جائے گا جو واقعتاً سارے مشرقی پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ البتہ یہ کہنا بعید از قیاس تھا کہ مسلح افواج اس اعلان پر خاموش بیٹھی رہیں گی، تو کیا وسیع پیمانے پر خانہ جنگی کا وقت آ گیا تھا۔ عوامی لیگ کو بھی اس خونی امکان کا احساس تھا۔ اس کی سنجیدہ قیادت ایسی صورتحال ٹالنا چاہتی تھی، مگر انتہا پسند گروہ اعلان آزادی میں مزید تاخیر کے خلاف تھا۔ مجیب کا اپنا ذہن کس طرف تھا، اس کی کوئی نشاندہی نہیں ہو سکی۔ ان کے قریبی حلقوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک گروہ کے دباؤ میں کبھی ایک طرف جھک جاتے ہیں اور کبھی دوسرے گروہ کے کہنے پر دوسری طرف۔ کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجیب الرحمن نے 2 مارچ کو رات کے کھانے کے بعد اپنے رفقا کا اجلاس بلایا۔ مارشل لا ہیڈ کوارٹر بھی منتظر تھا کہ دیکھے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آدھی رات کو کسی فیصلے کے بغیر یہ تاریخی اجلاس اگلی صبح تک کے لیے ملتوی ہو گیا۔ اس رات 2 اور اہم واقعات ہوئے۔ صدر یحییٰ نے مجیب کو اپنی گفتگو کی تائید میں ایک برقی پیغام بھیجا جو آدھی رات کو میری موجودگی میں مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں موصول ہوا۔ ایک سینئر افسر فوراً یہ پیغام لے کر مجیب الرحمن کے گھر چلے گئے۔ اس پیغام کا لب لباب یہ تھا: براہ کرم جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، میں جلد ہی ڈھاکہ آؤں گا اور آپ سے مفصل بات چیت کروں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی آرزوؤں سے بڑھ کر آپ کے عوام سے وعدوں کی تکمیل ہوگی۔ میرے ذہن میں ایسا نقشہ ہے جو 6 نکات سے بڑھ کر آپ کو مطمئن کر سکے گا۔ میں تاکید کرتا ہوں کہ آپ کوئی عاجلانہ فیصلہ نہ کریں۔ بریگیڈیئر صاحب پیغام پہنچا کر واپس مارشل لا ہیڈ کوارٹر پہنچے تو مجیب الرحمن کی خوش قلقی اور تواضع کے گن گانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ دہان منڈی میں مجیب کے گھر شادی کا سماں ہے، باہر بہت سی کاریں کھڑی ہیں اور غیر معمولی روشنیاں ہیں، 20 لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے پہنچنے پر شیخ صاحب نے میرا خیر مقدم کیا اور مٹھائی لانے کو کہا۔ بعض غیر ملکی اخبار نویسوں کا یہ دعویٰ کہ یحییٰ خان نے مذکورہ بالا پیغام ڈھاکہ کی مارشل لا انتظامیہ کے کہنے پر بھیجا تھا تاکہ فوجی کارروائی کے لیے مزید وقت مل سکے، سراسر بے بنیاد اور لغو ہے۔ البتہ یہ کہنا مشکل ہے کہ جنرل یحییٰ خان کے ذہن میں ایسا کون سا نقشہ تھا جو مجیب کو بھی مطمئن کرتا اور پاکستان بھی بچ جاتا۔ اسی رات دوسرا اہم واقعہ ڈھاکہ چھاونی میں میجر جنرل خادم حسین راجہ GOC کے گھر رونما ہوا۔ رات کے 2 بجے ان کے دروازے کی گھنٹی بجی۔ انہیں جگا کر اطلاع دی گئی
کہ 3 آدمی ان سے ملنے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کے نام پوچھے تو انہیں بتایا گیا کہ ان میں سے ایک ان کے اپنے انٹیلیجنس افسر اور 2 سویلین ہیں۔ جنرل راجہ نے انہیں اندر بلوایا اور آنے کا مدعا پوچھا۔ 2 سویلین جو عوامی لیگ کی طرف سے آئے تھے کہنے لگے انتہا پسند عناصر شیخ مجیب پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ سہ پیر کو آزادی کا یک طرفہ اعلان کر دیں۔ شیخ صاحب اب تک یہ مطالبہ ٹالتے رہے ہیں لیکن اب ان میں مزاحمت کی ہمت نہیں رہی۔ انہوں نے درخواست کی کہ فوج انہیں اپنی تحویل میں لے لے۔ میجر جنرل خادم حسین راجہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے کہ مجیب الرحمان جیسا مقبول رہنما ضرور جانتا ہوگا کہ دباؤ کو کس طرح ٹالا جا سکتا ہے۔ آپ انہیں میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میں کل رمنا ریس کورس گراؤنڈ میں موجود رہوں گا اور انہیں انتہا پسندوں کے ہاتھوں کوئی غزنت نہیں پہنچنے دوں گا، لیکن ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر انہوں نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی بات کہی تو میں اپنی تمام توپیں، ٹینک اور مشین گنیں لگا کر تمام غداروں کو نابود کر دوں گا اور ڈھاکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ حکومت کرنے کو کوئی بچے گا نہ حکومت کرنے کے لیے کچھ باقی رہے گا۔ ادھر 7 مارچ کا سورج طلوع ہوا اور ادھر پاکستان میں متعین امریکی سفیر جناب فارلینڈ مجیب کے گھر داخل ہوئے۔ وہ کچھ دیر اندر رہے پھر واپس چلے گئے۔ ان حضرت کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد عوامی لیگ کے قریبی حلقوں سے تعلق رکھنے والے ایک اخبار نویس کا مجھے ٹیلی فون آیا۔ شاک صاحب مبارک ہو، یک طرفہ اعلان آزادی کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ پروفیسر GW چودھری امریکی سفیر کی اس بے وقت ملاقات کا مدعا یوں بیان کرتے ہیں، امریکی سفیر فارلینڈ نے مجیب پر امریکی پالیسی واضح کر دی تھی اور کہا تھا کہ علیحدگی کے کھیل میں امریکہ سے کسی امداد کی توقع نہ رکھنا۔ پھر وہ فیصلہ کن لمحہ آن پہنچا، رمنا ریس کورس میں جلسے کا وقت ہو گیا۔ ریڈیو اسٹیشن ڈھاکہ نے افسران بالا کی اجازت کے بغیر جلسہ گاہ سے براہ راست کارروائی نشر کرنے کا بندوبست کر لیا تھا اور ریڈیو اناؤنسر 2:30 بجے سے سامعین کو رواں تبصرے کی صورت میں بتا رہا تھا کہ جلسہ گاہ میں 10 لاکھ لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنگلہ بندھو مجیب الرحمان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ اعلان راولپنڈی میں بھی کسی نے سنا اور صدر یحییٰ خان کے ہیڈ کوارٹر سے ایک بریگیڈیئر نے ڈھاکہ فون کیا کہ یہ بکواس بند کرواؤ۔ جب فون بریگیڈیئر جیم کو ملا تو میں ان کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے مجھے فون دیتے ہوئے کہا، لو یہ تمہارے محکمے کی بات ہے، تم سنبھالو۔ میں نے احکام موصول ہوتے ہی ریڈیو اسٹیشن فون کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تقریباً تمام نمبر گھمائے مگر بے سود۔ بالآخر ریڈیو اسٹیشن کا ایک ادنا سا افسر اتفاقاً مل گیا۔ میں نے اس سے کہا جلسہ گاہ سے براہ راست نشریات فوراً بند کی جائیں، یہ ماشاء اللہ ہیڈ کوارٹر کا حکم ہے، اگر اس کی تعمیل نہ ہوئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اس نے غصے سے کہا، اگر ہم 7.5 کروڑ عوام کی آواز نشر نہیں کر سکتے تو پھر یہاں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹیلی فون بند ہونے کے چند منٹ بعد ریڈیو اسٹیشن خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنی نشریات کا آغاز اگلی صبح کیا جب مجیب الرحمان کی تقریر کا ٹیپ نشر کرنے کی اجازت مل گئی۔ شیخ مجیب الرحمان پروگرام کے مطابق جلسہ گاہ پہنچے جہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا لاکھوں افراد کا ہجوم ان کے اشارے پر کٹ مرنے کو تیار بیٹھا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی انہیں آزاد بنگلہ دیش کا قومی پرچم لہرانے کو کہا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اسی صبح ان کی موجودگی میں چند طلباء نے ان کے ذاتی مکان پر یہ قومی پرچم لہرا دیا تھا۔ وہ شدت جذبات سے مغلوب اور حالات سے پریشان ڈائس پر چڑھے اور ہجوم کا جائزہ لیا۔ مجیب نے اپنی تقریر کا آغاز حسب معمول گھن گرج سے کیا مگر آہستہ آہستہ عوام کے جذبات کو آنچ دینے کے بجائے ایک نئی راہ پر ڈالنا شروع کیا۔ انہوں نے پہلے کی نسبت مختصراً تقریر کی اور اعلان آزادی سے اجتناب کیا۔ البتہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں جو نئے اعلان کے مطابق 25 مارچ کو ہونے والا تھا، شرکت کے لیے 4 شرطوں کا اعلان کیا۔